إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تیری تعریف، تیری توصیف، تیری حمد و ثنا، تیری کبریائی، تیری بڑائی. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے. اے اللہ تو جہاں پر رحمان اور رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو ستار ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ سارے اللہ تبارک و تعالی کی صفات اللہ نے اپنائے یا اللہ کے ہیں. میں جب یہ بات سوچا، یہ رحمان اللہ، یہ رحیم اللہ، یہ غفور اللہ، یہ کریم اللہ، کیا ضرورت تھی اللہ؟ اللہ کا بندہ تیرے لیے بنا ہوں میں، رحیم غفور تیرے لیے، رحیم تیرے لیے، کریم تیرے لیے. ہم انسان اپنی صفات کو جب ہم چمکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ اپنے رحیمانہ صفات، کریمانہ صفات، غفورانہ صفات ہمارے لیے اپنا لیا ہے. اللہ اکبر، کیا تعریف ہے اللہ کی. سمجھ میں یہ بات، اللہ کا وہ صفات کا، اللہ کا ہونا وہ ہمارے لیے ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. نبی مکرم معظم بلکہ تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام، اور خاص درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، 1:05 ہو رہا ہے، 1:45 پہ مجھے ختم کرنا ہے کیونکہ بہت لمبا خطبہ ہو رہا ہے. تو ریکویسٹ آئی ہے کہ 1:45 تک ختم کیا جائے، تو میرے پاس ابھی 40 منٹ ہیں لگ بھگ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی دلوں میں بات کو اتارنے والا ہے، ہمارے دلوں میں بھی باتوں کو اتار دے، ایمان کی حلاوت کو جگہ پکڑا دے، عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لے، اس دنیا کے چنگل سے چھڑا،
اس جنجال سے آزاد کر دے۔ بھائیو، آج ہم خود کی پہچان دیکھتے ہیں۔ ہم کیا خود کی پہچان دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ انسان ہیں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان وہ ہے جو چلتا ہے، پھرتا ہے، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، زبان ہے، انسان ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو جانوروں کو بھی ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں بولتا ہوں، عقل ہے ہم میں، ہمیں سوچ اور بوجھ ہے، اس لیے میں انسان ہوں۔ شیطان کو اس سے کہیں زیادہ تھی۔ شیطان کو اس سے زیادہ عقل ہے، اس سے زیادہ اس کی پہنچ ہے، اس سے زیادہ سوچتا ہے۔ اب کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ پھر انسان کون ہے؟ پھر انسان کون ہے؟ میں اور آپ، میری ماں اور میرے بہنیں۔ جب 2 پیر والا انسان نہیں، 2 ہاتھ والا انسان نہیں، جو عقل بوجھ والا، سمجھ والا انسان نہیں، جو سوچنے والا انسان نہیں، بولنے والا انسان نہیں، جو عقل رکھنے والا انسان نہیں، تو پھر انسان کون ہے؟ انسان کی تعریف صرف انسان ہے۔ انسان ہے۔ کفر کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں، ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس کے معنی اس کے لفظوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر نسیان ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جس کے اندر، اب کے بعد ہم کہیں کہ انسان، سمجھ لینا کہ انسان کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کا مطلب ہے کہ نسیان کرنے والا انسان ہے۔ نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے والا۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ انسان وہ ہے جس کی فطرت میں بھول رکھی گئی ہے، ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کام میں۔ کبھی کبھار میری ماں اور بہنیں آپ کہتے ہیں میں نے چولہا بھول گیا، میں نے برتن ڈھانکنا بھول گیا، ترکاری لانا بھول گیا، اس کو فون کرنا بھول گیا، فلاں کام بھول گیا، یا میں بھول گئی۔ اس طرح ہم ہر روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو بارہا ہم یہ ہر روز ہم بارہا، درجنوں وقت یہ لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، میں بھول گیا۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے درجنوں بار۔ تو کیا کوئی یہ اتفاق ہے؟ یہ بھولنا کوئی اتفاق ہے؟ یہ فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری فطرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے پیدا کیا، کہا اے انسانوں، تم پارسا، پاک باز، کچھ کیا بننا چاہتے ہو بنو، دیکھ لو کہ تمہاری سب سے پاک، معذب، معزز ہستی آدم علیہ السلام، جس کو میں نے پیدا کیا، جب اس کو جنت میں رکھا تو ان سے نسیان ہوا، کیونکہ وہ انسان تھے۔ اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنی صفات، فرشتے صفات نہیں بنائے تھے، نوری مخلوق نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان تھے، تو نسیان ہوا۔ قرآن کہا فنسی ولم نجد لہ عزما، کہ پس آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ آدم کو کہہ رہے اللہ نے، آدم نے بھول گیا، ہم نے آدم میں پختہ ارادہ نہ پایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ والے، بات کرنے والے، کیا ہم کبھی، ہمارا رتبہ وہاں تک جا سکتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ کبھی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اس حد تک ایمان کے باوجود شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کبھی کبھار شیطان نا امید کر دیتا ہے ہماری بھول کی وجہ سے، چوک کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ جب سفر میں تھے، کیا کہا؟ لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول پر مجھے مت پکڑو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی بھولنے والے،
کیونکہ انبیاء کیا ہیں؟ انسان ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو سورہ کہف میں وہ آیت ہے، 73 نمبر پہ شاید وہ آیت ہے. پیغام یہ ہے کہ بھولنا کیا ہے؟ بھولنا ہی انسانیت ہے، مگر مان لینا بندگی ہے. بھولنا انسانیت ہے تو مان لینا بندگی ہے. بھول اکثر خطا کو جنم دیتی ہے. وعدہ بھولے وعدہ خلافی ہے، نماز کو بھولے قضا ہو گئی ہے، زبان کو کنٹرول کرنا بھول گئے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کا حق دینا بھول گئے ظلم ہو جاتا ہے. اور بھول اگر بار 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 ہو جائے تو پھر اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ نسیان گناہ بن جاتا ہے. ایک بار بھولنا الگ بات ہے. میں نے اور آپ نے ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی تو کسی نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ تیرے پیر میں کوئی پرابلم ہے. سال میں ایک مرتبہ، 5 سال میں ایک مرتبہ ٹھوکر لگتی ہے، لیکن ہر قدم پہ ٹھوکر کھانے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ بیماری کا علاج کرنا چاہیے، یہ تم نارمل نہیں ہے، نارمل نہیں ہے. تو بس ٹھوکر لگنا اور سنبھل جانا یہی انسانیت ہے. بھول کے بعد واپس پلٹ آنا، اللہ کو یاد کر لینا اور توبہ کرنا، ندامت سے رو پڑنا اور معافی مانگنا. شیطان بھی بھولا تھا مگر اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. شیطان نے بھی بھولا چند لمحے کے لیے، اللہ کے حکم کو بھولا، لیکن کیا کیا؟ تکبر کیا. آدم نے بھولا رو پڑے، آدم نے بھولا رو پڑے. فرق انسان اور شیطان میں یہی ہے. بھولنے کے بعد کا رویہ اگر بھول جائے تو یہی ہے. تو ہم انسان ہیں، ہم میں کا ہر ایک بھولنے والا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں پرفیکٹ ہوں. مجھے لے کر کے انسان کی پہچان بھول ہے تو انسان کی شان توبہ ہے. تمہاری اور میری پہچان بھول ہے تو ہماری شان یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہوتے ہیں جو بار بار بھولتے ہیں اور ہر بار رو پڑتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں بار بار پلٹنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 222. کیا کہا اللہ نے؟ میں بار بار پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہوں. ہمیں ہوتا ہے کبھی ہم یہاں پہ اپنے اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں. اور آج کے دور میں تو اللہ اکبر ایسے چیزیں ہیں کہ انسان کو بار بار ہر چیز بھلانے پر تلے ہوئے ہیں. تو ہمیں یاد دلانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، انبیاء آئے، نمازوں کو فرض کیا گیا یہ بھول کو واپس لوٹانے کے لیے. نماز کو کیا کہا گیا؟ نماز جہاں عبادت ہے، لیکن نماز کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، قرآن میں ایک جگہ کہ نماز کو کیوں فرض کیا گیا یہ آپ نے پڑھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے، یاد ہے، لیکن اس کو ویسے خاکے میں نہیں بیٹھا گیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اقیم الصلاۃ للذکری، اقیم الصلاۃ للذکری. مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ہے، ادا کرنے کے لیے نماز نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے نماز ہے. ہم ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، رب کی طرف دل کو نرم کر کے، مائل کر کے، اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو سورہ طٰہٰ نے کہا اقیم الصلاۃ للذکری. کوئی ہم حق ادا نہیں کر رہے، کوئی قرض ادا نہیں کر رہے، کوئی آ کر کے ایک کام کی طرح نماز نہ پڑھی. نماز کو آیا ہوں، میرے رب کے سامنے آیا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کی طرف پلٹ آیا ہوں. میں انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا بیچ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک جمعہ کے بعد دوسرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے تو بھولنے والا، تو گناہ کرنے والا، تو سب کچھ ہے، لیکن پلٹنا 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 ہی تیری شان ہے. اللہ اکبر. تو انسان کی پہچان نسیان. اب یاد رہے گا آپ کو انسان کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہو گیا؟ تو آئیے ذرا آپ بتاتے ہیں. جہاں انسان کا ایک محاورہ ہے، جب انسان کا لفظ بولا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انسان کون ہے بولتے ہی
بہت معروف اردو زبان میں ایک مصرع ہے، انسان پتلا ہے. ہاں، کس کا؟ انسان گناہوں کا پتلا ہے کہتے ہیں. یہ کوئی ہمارے گھر کا سب سے خراب بچے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ہم مجھ کو اور آپ کو ملا کے بول رہے ہیں کہ انسان گناہوں کا، میں گناہوں کا پتلا ہے. آپ اپنے آپ کو بول لو کہ میں بھی گناہوں کا پتلا ہوں. تو ہم وہ مخلوق ہیں جو مٹی سے بنے ہیں، جس کی فطرت میں کمزوری ہے، جس کے دل میں تمنائیں ہیں، لغزشوں کا اندیشہ ہے اور خواہشوں کا ایک موج ہے. انسان نے ہمیں ایسے ہم بنے ہوئے ہیں. کبھی کبھار راستہ بھٹک جاتے ہیں. بھٹکنا ہماری کمزوری ہے لیکن شر نہیں ہے. بھٹکنا یہ کمزوری ہے، یہ شر نہیں ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے. یہ حقیقت ازل سے ہے، شروع سے یہ حقیقت ہے. بتا دیا گیا جنت سے لے کر کے تمہیں بتا دیا گیا کہ تم سے بھول ہوگی. جنت میں بھی رہو تب بھی تمہیں وسوسے آئیں گے، بھول جاؤ گے، بھلا لیا جائے گا. انسان معصوم نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء اکرام ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے. باقی تمام انسان کے دل کہیں نہ کہیں نفس کی سرگوشی میں، شیطان کی چال میں، دنیا کی چمک دھمک میں، یہ آنکھوں کو لبھاتے ہوئے چیز میں ہو جاتا ہے. لیکن اس خطا میں ایک راز ہے. اس خطا میں ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ واپسی کا راز ہے، وہ جھک جانے کا راز ہے، وہ روتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے کا، اپنے آپ کو مجرمانہ انداز میں اپنے رب کے سامنے جھکا دینے کا نام، یہ راز اس میں چھپا ہوا ہے. اے میرے رب کہنا جب گناہ ہو جائے، انسان کا اصل حسن یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، بلکہ اس کا حسن یہ ہے کہ وہ گر پڑے، اللہ کے سامنے گر پڑے. مایوسی سے نہیں، بلکہ ایک امید کے سہارے، توبہ کے سہارے، استغفار کے سجدے. یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی عظمت ہے. خود کی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے ایک قوی غالب ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور کہنا، میرے رب میں خطا کار ہوں، میرے رب میں ظالم ہوں، میرے رب میں بھولنے والا ہوں، لیکن تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا تو ایسے نہیں تھا کہ بھیج دیا، بلکہ کیا تھا؟ اللہ نے پہلے وعدہ لیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے وعدہ لیا، وعدہ لے کر کے، ارادہ کر کے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. اس کے بعد پھر بھی وہ نسیا، ان سے بھول ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. ان لم تغفر لنا، تو نہیں معاف کرے گا، وترحمنا، تو نہیں رحم کرے گا، لنکونن من الخاسرین، میں تو خسارہ پا جاؤں گا. خد مولا میرا کون ہے پرسان حال؟ مولا اللہ تو نے مجھے ایسے بنایا ہے، میں بھول گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے کہا، اے میرے آدم میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے پکارتے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، تیری شان ہے سبحان ہونا، کہ میں تو انسان ہوں، میں کہاں سے سبحان ہو سکتا ہوں. سبحان اللہ ہے. سبحان کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. اللہ سبحان تو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ میں ظالم، تو بڑا، میں خطا کار، تو سبحان، میں نیچے، تو اوپر.
اللہ اکبر. اللہ نے کہا جا پھر تجھے نجات دے دیتا ہوں, جا پھر تجھے نجات دے دیتا ہوں. یہی سبق ہمیں ملتا ہے. گناہ کی حقیقت سے فرار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ گناہ کی حقیقت سے فرار نہیں ہے, مگر گناہ پر جمے رہنا اس ہلاکت کے لیول تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معاف نہ کرے. خطا ہونا فطرت ہے, مگر استغفار نہ کرنا غفلت ہے. شیطان ہمیں اس میں ڈالتا ہے, تم اپنے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتے, تم اپنے بھول کو ختم نہیں کر سکتے, میں اپنے گناہ اور بھول کو ختم نہیں کر سکتے میرے بھائی اور ماں اور بہنیں. لیکن ہم کرنا کیا ہے؟ استغفار کو نہیں بھولنا ہے. استغفار اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کو نہیں بھولنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون. اسٹیٹمنٹ ہے یہ. کہا کہ کل بنی آدم خطاؤون, آدم خطا کار, آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے. کہہ دیا اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. خیر الخطائین التوابون, جو بار بار پلٹتے ہیں, جو بار بار پلٹتے ہیں وہی بہتر ہیں ان میں. اللہ اکبر. لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا ہمیں سکھاتی ہے جو گر گیا وہ ہار گیا. دنیا کیا کہتی ہے؟ جو گر گیا وہ ہار گیا. مگر رب کیا کہتا ہے؟ تم گر کر بھی آ جاؤ, دروازہ تمہارے لیے توبہ کا ہمیشہ میں کھلا رکھوں گا. اللہ نے اتنا انتظار کرتا ہے اپنے بندے کی دعا کا. اللہ اکبر. و مثال دیکھو کیسی مثال اللہ نے دی ہے. اللہ اکبر. اونٹ پر پورا سامان لاد کر کے بندہ جا رہا ہے, اپنی پوری وراثت, اپنا ساز و سامان, اپنا گھر, اپنے بچے سب کھو دیا, تنہا تنہا ویران ہے. اتنا پریشان حال کہ جب اسے واپس وہ اونٹ ملتی ہے تو وہ اس کو ہوش نہیں رہتا. دیوانہ وار خوشی میں, دیوانہ وار خوشی میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے استغفار یا میری دعا مانگتا ہے اس سے زیادہ میں بے خوش ہو جاتا ہوں. جس طرح اسے ہوش نہیں تھا میں اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں. لیکن لوگ کہتے ہیں تو گر گیا تو ہار گیا, تو بھول گیا تو ہار گیا, تو گناہ ہوا تو ہار گیا. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, تو گر کر بھی میرا ہے, تو سنبھل جا, تو میری طرف آ جا, میں تجھے اپنا لوں گا. مگر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اگر مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا رب ہمیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ پکار پکار کر کے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, انسان کی فطرت میں کمزوری ہے. یہ کمزوری میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. انسان کی فطرت میں جو بھولنا ہے اور انسان کی فطرت میں جو کمزوری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کوئی لاشعوری حصہ نہیں ہے. میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. انسان کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھولنا رکھا ہے, خطا کرنا رکھا ہے, یہ کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ نہیں ہے. انگلش میں بتاؤں تو یہ لاشعوری طور پر نہیں ہوا ہے, یہ باشعور. اللہ کبھی لاشعور نہیں ہوتا ہے. اللہ نے چاہ کر کے ہمارے زندگیوں میں یہ نسیان رکھا ہے, یہ بھولنا اور خطا رکھا ہے. کیونکہ بھولنے کے بعد, خطا کے بعد, اللہ اکبر, میں بتاتا ہوں آپ کو, پہلے اتنا سمجھیے کہ ایک شعوری حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو کمزوری رکھا ہے, تاکہ ہم عاجزی اختیار کریں, اپنے رب کی طرف رجوع کریں, اس کے دروازے پر ایسے جھکیں کہ فرشتے ناز کریں. انسان خطا کا پتلا ہے. یہ نہ صرف ایک ضرب المثل ہے بلکہ ایک سچائی ہے جو قرآن اور حدیث, اقوال سلف میں ہمیں ملتا ہے. بندہ بشر خواہ کتنا ہی پارسا ہو جائے, ہم کتنے ہی پارسا ہو جائیں, اس کے قدم کبھی نہ کبھی لغزشوں کا شکار ہو جائیں گے. مگر اصل سعادت یہ ہے کہ وہ گناہوں پر نادم نہ ہو, توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آئیں. انسان آ جا, تجھے قرآن کیا کر کے پکارتا ہے, دیکھو. اور یہ صرف انسان میں انسان نہیں ہے,
اور دوسرے انسان بھی یاد سمجھ لو، جہاں میں آپ کے سامنے خاکساری کی، تبار کی، رو پڑنے کی، توبہ کی بات کر رہا ہوں، وہی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ سارے انسان بھی ایسے ہیں، یہ انسان بھول جاتے ہیں، وعدہ بھول جاتے ہیں، اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے الفاظ چینج کر لیتے ہیں۔ تو اپنا تعلق اپنے رب سے رکھیے، وہ کتنا ہی پارسا ہو، وہ امیر ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، یاد رکھو تیرا کون ہے؟ تیرا رب ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی آیت جو میں نے پڑھی سورہ طٰہٰ کی، وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ، میں نے آدم کو پہلے ہی میں نے وعدہ لے لیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن آدم کو میں نے پایا کہ اس نے بھول گیا، ان کا ارادہ پختہ نہیں تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ میں نہیں بسرتا جی، میں بہت گھٹ، میں نہیں بھاگتا۔ اللہ نے کہا وَخَلَقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے، میں نے بنایا ہے تم کو کمزور۔ ہماری شان ہی ہے کہ ہم کمزوری ہی جتائیں، وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اکبر ہے، اعلیٰ ہے، اونچا ہے، سبحان ہے۔ اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تیرا کمزور رہنا ہی تیری شان ہے۔ آج ہم کمزوری پر رو دیتے ہیں، اللہ نے مجھے جسمانی کمزوری دی، اللہ نے مجھے روحانی کمزوری دی، اللہ نے مجھے پیسوں کی کمزوری دی۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اگر سمجھ جاؤ میرے بھائیو، کمزوریاں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اور آپ کے لیے فیصلہ، یہ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معارج ان الانسان خلق حلوعا، یہ میرا بندہ یہ بے صبرا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا بے شک انسان بے صبرا ہے۔ کیا ملے گا بے صبری سے؟ اللہ اکبر۔ تکلیف پہنچتی ہے جھٹ سے پریشان، خود کو کسی اور کو بھی تکلیف پہنچی جھٹ سے اللہ کہتا ہے اس کی پریشانی دور کرنا ہوتا تیرے تھرو کی، میں بس کن کہہ دیتا ہو جاتا۔ صبر جا، تہم جا، ٹہر جا، تنہائی اپنا لے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جا، تھوڑا سا رک جا، تھوڑا سنبھل جا، تنہائی، تھوڑی عبادت، تھوڑے ذکر اذکار، جو ہونا ہے جب تک ہوگا، ساری حکمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میرے ایک بھائی کو ایسا ہوگا میں پریشان ہو رہا ہوں، میں کرنے چاہتا ہوں، میں کرنے جاؤں، بھاگا بھاگا دوڑتا ہے، اس لیے ایک دم ٹھاکر بننے چلا جاتا۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دم گھر کا میں بڑا لیڈر، بڑا کیپٹن کسی کو نہیں بنا اللہ نے یہاں پہ۔ کوئی تمہارے گھر میں ٹیم نہیں ہے، تم کیپٹن نہیں ہو کہ کیپٹن شپ نبھاتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین، تو سنن ترمذی کی آیت تھی۔ تو بنی آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں والذی نفس بیدہ، میرے صحابہ سن لو میں بات بول رہا ہوں اور وزن لانے کے لیے قسم کھا کر کے بول رہا ہوں، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تنزبو، اگر تم خطا اور گناہ نہ کرو گے، ذہب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے گا، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، مٹا دے گا، بقوم ینزبو، اس قوم کے بدلے میں جو قوم گنہگار اور خطا کار بھی ہوگی، فیستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے گی، فیغفر لہم، میں انہیں معاف کروں گا، میری مغفرت کی صفات ان پر چھلکے گی، میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر کے ان پر پھر میں رحم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ایک مثال دینا چاہ رہا تھا میں، گھر کے اندر برتن ہوتے نا، برتن
برتن سمجھتے نہیں، تھالا، تھالا جو تھے، تھالا، ڈبری، برتن. ایک نیا برتن آپ لاتے ہو، بہت پسند آتا آپ کو، اس کو اٹھا کے ایسے ہی رکھ دو، 1 سال تک استعمال نہیں کرنا اسے، بالکل گندا نہیں ہونا، اس میں کوئی کھانا نہیں، اس میں جھوٹا نہیں، اس کو صابن پانی کیا لگانی. اور ایک برتن پرانا ہے، امی کا، ابا کا، جیج میں آیا تھا، کیسا تھا، اس کو ہر روز اب استعمال کرو، گندا ہو رہا، گندا ہونے کے بعد دھویا جا رہا، گندا ہو رہا دھویا جا رہا، گندا ہو رہا دھویا جا رہا، گندا ہو رہا دھویا جا رہا. 1 سال کے بعد اب دونوں برتنوں کو لے کر دیکھو کس میں اسموتھنس رہے گی، کس میں شان رہے گی. یہ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں بھائیو. اللہ اکبر. سمجھ گئے ہوں گے میری بات آپ؟ اللہ اکبر. تو یہ بار بار توبہ، یہ بار بار پلٹنا. اللہ اکبر. تو میں نے بتایا آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کی اصل پہچان یہی ہے کہ وہ بھولنے والا ہے مگر توبہ کرنے والا بھی ہے. اس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کا شعور ہے. ہر خطا کے بعد واپسی کا دروازہ کھلا ہے. جو بندہ اپنے ضمیر کی آواز سنے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، وہی کامیاب ہے. انسان بار بار گرتا ہے اور اللہ بار بار معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بڑا رحمان اور رحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جو ملتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو. فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ پلٹتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ استغفار میں ایک بڑی لذت چھپی ہوئی ہے، بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. ہمارے بھائیوں اور نوجوان بچوں کو دیکھو، آپ ان کو میرے بچے کو ابیکس آتا جی، میرے بچے کو وہ بہت اچھی ریٹنگ آتی جی، میرے بچے کو یہ ہنر آتا، میرے بچے کو وہ ہنر آتا، میرے بچے کو میں نے یہ سکھایا، وہ سکھایا، برش کرنا سکھایا، کپڑے پہننا، سب کچھ سکھایا. استغفار ہمارے بچوں میں بالکل نہیں. ہم نے ہماری قوم کو ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا کے ظلم و ستم، جابر چیزیں اور اللہ کا ہتھوڑا جب اس کے منہ پر، اس کے روح پر جب زخم پڑے گا تبھی وہ استغفار پہ آئیں گے. کہاں سکھائے ہم استغفار کرنا؟ ہماری قوم میں استغفار، ہمیں اسلام نے کچھ اور سکھایا تھا، دنیا نے کوئی کچھ اور سکھا رہے ہیں. اسلام نے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہے تھے، ہم کسی اور راستے کی طرف چلے جا رہے ہیں، جہاں صبح شام ذکر کا تذکرہ، جہاں صبح شام استغفار کا ذکرہ. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے حکمتیں ہیں، یہ روحانی چیزیں، یہ روحانی غذا، یہ تازہ کرنا. یہ اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، کئی علیہ ایسے حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار توبہ کرتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں مومن جب گناہ کرتا ہے، یاد ہے نا حسن بصری، تو کہتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے ایک پہاڑ کے مانند محسوس کرتا ہے، اس پر گرنے والا ہو، اور وہ پھر اللہ کی طرف ڈر کر کے، سہم کر کے اس وقت جس طرح پلٹتا ہے وہ صرف نیکیوں کے ذریعے سے نہیں پلٹ پائے گا. اور فاسق گناہ کو ایک مچھر کی طرح سمجھتا ہے کہ چھوڑ کیا کچھ نہیں ہوا، بس ایسے اڑا دوں گا تو اڑ جائے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں گناہ کے بعد توبہ کا احساس کبھی کبھار عبادت سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کہتے اللہ کو. امام ابن قیم ان کا قول ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کا احساس کبھی کبھار عبادت سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دل کی جو شکستگی ہے، دل کی جو ہار ہے، وہ اللہ کے سامنے جس طرح سے اپنے آپ کو صفر کر کے، زیرو کر کے، اپنی شان کو گرا کر کے اللہ کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں، یا ہم اپنی ماں سے، یا اپنے بھائیوں سے، یا اپنے ایک دوست سے، اپنے چاہنے والے سے کبھی کبھار ہمیں بھول کر کے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا. نہیں، ہم پہلے تو اسے چاہتے تھے، ہم پہلے تو اس کے سامنے جاتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، میری وجہ سے میرے بھائی، میری ماں، میری بہن، تیرا جو نقصان ہوا ہے، اس وقت ندامت کے آنسو لے کر کے جب اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس وقت وہ آنکھوں میں دیکھ کر جس طرح اس کی محبت جھلکتی ہے، پہلے سے زیادہ ہوتی کہ نہیں؟
یہی اللہ چاہتا ہے کہ تو اس لیول تک چلا جا کہ تیری آنکھوں کی ندامت، تیری آنکھوں کی شرمندگی پر فرشتے فخر کریں، کہیں کہ اللہ ہم نے تو واقعی پھر وہ بات صادر آ جائے، اللہ جب تو انسانوں کو دنیا میں بنا رہا تھا، ہم سے تو پوچھا تھا کہ میں دنیا میں انسان کو بناؤں گا، ہم نے کہا کہ دنیا میں یہ ظلم کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم ہے نا کہ تیری تسبیح کریں گے۔ ایک نیکی کار کی تسبیح کیا ہے جی، میں گناہ نہیں کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، نماز پڑھ رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں فرشتوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی وہ آنسو تھے، یہی وہ گراوٹ تھی، اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے سرے تل سے تسلیم خم کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ بات پھر فرشتے فخر کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تو ہی جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کا بہت بڑی بات، ہم بہت ہی چوٹی کے عالم، اللہ کی طرف لوٹنے والا بندہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ان کا بات دیکھو، یہ سنا رہا ہوں میں، شیخ الاسلام ابن قیم، اللہ کی طرف لوٹنے والا بندہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے جو عبادت پر غرور کرے اور اپنے گناہ سے غافل رہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ اکبر، سمجھے میرے بھائیو، پلٹو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن میں اللہ نے کہا جی ہاں وہاں میرے طرف آپ بلاتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، گناہ انسان کی کمزوری ہے، مگر ضد کیا ہے؟ شیطان جو ہے نا ضد پر اڑا جاتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت، دل کی دنیا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی ایک گناہ سے مایوس ہو کر کے، اپنے آپ کو تھک کر کے کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں، مجھ سے ہو نہیں پائے گا، میں پارسا بن نہیں پاؤں گا، اس شیطان کے وسوسے تمہیں کیا کر دیں گے؟ تو انسان ہے، تو بھلانے والا ہے، تو تم شیطان کو بھولو۔ اللہ نے مجھے بھولنے والا خطا کار رکھا ہے، میں پلٹوں گا تو واپس اپنے رب کی طرف پلٹوں گا، شیطان کو بھگاؤ۔ انسان کی عظمت اس کے گناہ کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم فرشتہ بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں بشر رکھا ہے، ہم بشری تقاضوں میں خوش رہیں گے۔ ندامت، اللہ کے ساتھ محبت، یہی ہماری پہچان ہے، اور ندامت اور خاکساری اور گناہ گاری کا احساس یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ جوہر کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ہیرا ہے، ہیرا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ابھی میرے پاس 5 منٹ ہیں، تو لہٰذا جب بھی ہم کبھی کسی لغزش کا شکار ہوں تو مایوس نہ ہوں، نہ شرم سے چھپیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو کہیں اے اللہ تو سبحان ہے، تو اللہ سبحان ہے، میں خطا کار ہوں، یا اللہ میں خطا کار، مجھے معاف فرما دے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں خطاؤں کا پتلا، پھر بھی اس کے باوجود تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو نے مجھے سنبھالا، اے میرے رب میں تیرے سامنے جھکتا ہوں۔ کبھی مجھے نفس بہکاتا ہے، کبھی شیطان للچاتا ہے، لیکن جب بھی ہو، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، وہ رب کا پیارا کہلاتا ہے۔ آدم نے جب نافرمانی کی، رجوع کیے، یونس نے ظلم کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا، اللہ کے رسول استغفار کرتے ہیں بار بار۔ تو گناہوں میں الجھنا نہیں، لیکن اپنی اس پر ندامت چاہیے۔ استغفار ایک کنجی ہے میرے بھائیوں۔ استغفار یعنی استغفار سمجھ رہے کیا؟ اللہ مجھے معاف کر کہنا، یعنی کہ اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرنا اور استغفار کرنا، یہ قفل رحمت کی کنجی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ رحمت کے دروازے کی چابی ہے یہ چابی۔ اسی لیے دیکھو قرآن کریم میں کہاں جا کہا اللہ کیا ہے؟ غفور مطلب کیا ہے؟ میں جب معاف کرتا ہوں تو وہ چابی رحیم کا چابی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اسی لیے اللہ سے بار بار معافی مانگو، بار بار معافی مانگو۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کی میل کو ختم کر دیتا ہے، دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ مرتے وقت تک کے لیے کھلا کیوں رکھا؟ اللہ جانتا ہے کہ مرتے وقت تک بھی تمہیں توبہ کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا جی، ہمیں بہت جانتا ہے اللہ، اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد تب بھی اسے کسی نہ کسی چیز سے توبہ کی ضرورت پڑے گی، میں یہ دروازہ بند
نہیں کروں گا. اللہ کتنا مہربان اللہ ہے. یا اللہ تیری رحمت اللہ تو سبحان ماشاء اللہ. گناہ جہاں پر دھواں ہے دل کے آئینے کو دھندلا کر دیتا ہے, وہی سمجھو کہ استغفار ایک شفاف پانی ہے جو دل پر زنگ کو دھو دیتا ہے. ہر گناہ کے بعد ایک چھپا ہوا دروازہ کھلتا ہے, وہ دروازہ جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے ادخلوا الی التائبین, توبہ کرنے والے آ جا اس توبہ کے دروازے سے جھانک کر کے دیکھ لے کہ اللہ تجھے پکار رہا ہے, اللہ تجھے پکار رہا ہے. لیکن وہ دروازہ صرف ندامت والوں کو دکھائی دیتا ہے. یہ گناہ کے بعد یہ کہنا نہیں انہیں بھی کرا میں بھی کرا وہ اب دن کرنے لے, نہیں. جو بھی ہے گناہ کے بعد ندامت, ندامت کے بعد توبہ کا دروازہ. انسان کی کمزوری اس کی معافی کا سبب بنتی ہے, انسان کی کمزوری اس کی معافی کا سبب بنتی ہے. اللہ نے گناہوں کو بندے کی ہلاکت کا باعث نہیں بنایا بلکہ ہدایت کا باعث بنایا. یہ باتیں ہیں انبیاءوں کے زندگیوں میں رکھ کر کے کیوں کہا گیا, تاکہ انسان وہاں سے پلٹ کر کے آئے. جہاں میں نے بتایا تھا کہ غم آتے ہیں مصیبتیں آتے ہیں ہدایت کے لیے, وہی انسان کی کمزوری بھی ہدایت. ایک فلسفیانہ آدمی جس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا, وہ کہتا ہے کہ میں کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرتا مجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی, میرے کام نہیں ہوتے, تو میں تب سمجھ گیا کہ یہ کام اچھے کروانا بھی کوئی اور ذات کے ہاتھ میں ہے, میں انسان وہاں تک نہیں پہنچتا, میں گناہ کا پتلا ہوں. ویسے اس نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ اکبر. تو کئی بار گناہ انسان کی عاجزی کا سبب بن جاتے ہیں. جتنا عبادت میں انسان عاجز نہیں ہوتا اتنا استغفار میں عاجز ہوتا ہے. یہ استغفار صرف ہم جو استغفار کرتے ہیں نا, یہ صرف ہمارے ماضی کا صفایا نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم نے گناہوں کو مٹا دیا, بلکہ مستقبل کی حفاظت بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, ندامت اور استغفار کو لازم پکڑو, اپنے آپ کو استغفار سے باندھ لو. استغفار کرتے رہنے سے دل زندہ رہتا ہے. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ رو پڑے, وہ آنسو عرش کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں, کھول دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بندے کو اللہ کے طرف رونا, اور وہ روئے گا کب, جب غلطی کرے گا, گناہ کرے گا. اللہ کہتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بندے کے جب اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں ایک آنسو کا ایک قطرہ آ جاتا ہے, ففاضت عیناہ, اسے کہتے ہیں کہ ففاضت عیناہ, اس کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے اس کی ایک سیٹ بک ہو جاتی. دن قیامت پہ جب پریشان مارے گھوم رہے ہوں گے, یہ ندامت کے آنسو عرش کے سائے کی سیٹ, ایروپلین کی سیٹ میں ہم میں بیٹھے نہیں. اللہ ہم سب کو عمرہ اور حج نصیب فرمائے, لیکن اس سیٹ کے ہم امیدوار بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کے سامنے ہم روئیں گے. بعض اوقات گناہ اتنا جھکا دیتے ہیں انسان کو کہ انسان اللہ سے اتنا قریب تر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ مثالیں میں دینا نہیں چاہتا, بچے یہاں پر ہیں. تو استغفار وہ بارش ہے جو گناہوں کو ختم کر کے ہمارے سوکھے ایمان کو جو پھر سے ہرا بھرا کر دیتی ہے. بندہ جب گناہ کر کے پلٹتا ہے فرشتے حیران ہو جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے کیسی مخلوق بنائی. اللہ خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھے ڈر کر کے وہ تنہا آ کر کے بیٹھ کر کے استغفار کر رہا ہے. فرشتے تم گواہ رہو, میں نے اس کی مغفرت فرما دی. اس نے جنت کو نہیں دیکھا, اس نے جنت مانگا. فرشتے تم گواہ رہو اس کے لیے جنت ہے. وہ جہنم سے ڈر گیا اپنے گناہوں کے باعث. اللہ تجھ سے گناہ تجھے جہنم سے بچانے کے لیے دعا کر رہا تھا. تو اللہ کہتا ہے فرشتے تو گواہ رہنا کہ میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا. تو میرے بھائیوں, یہی میری بات تھی کہ انسان بسا اوقات اپنے صرف نیکیوں سے اس وہاں تک نہیں پہنچ جاتا جتنا وہ اپنے بھول اور چوک کے بعد ندامت کا باعث بن کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا 145 پہ ختم کر رہا ہوں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, واقعی ہم انسان ہیں, تو نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم خطا کار ہیں, تو نے ہمیں خطا کار بنایا ہے. ہم بھولنے والے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اللہ ہم جان بوجھ کر بھولتے ہیں.
اے اللہ ہم سے جانے انجانے میں جتنی خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ بھول چوک کو نہ پکڑ، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تیرے اس نام کے وسیلے سے، تیرے غفار ہونے کے وسیلے سے، تیرے رحیم ہونے کے وسیلے سے، تیرے ستار ہونے کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ موت کے وقت تک توبہ کرنے والا بنا، بار بار ہمیں پلٹنے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شکنجے سے ہمیں بچا، اللہ رحمت کے دروازوں میں ہمارے لیے کھول دے، اللہ توبہ کے دروازوں میں جانے والا ہم کو بنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو توبہ استغفار سکھانے والا بنا، جہاں دنیا کے علوم سکھا رہے ہیں آخرت کے ہنر، آخرت کی حکمتیں، دین کی حکمتیں، ذکر و اذکار کی حکمتیں ہم سب کو سیکھنے والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی یہی سیکھنے والا بنا، اے اللہ ہماری جسمانی کمزوری کو دور کر دے، اللہ روحانی کمزوری کو دور کر دے، اے اللہ وہ تو خود جاننے والا ہے، اللہ دلوں کو سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، اے اللہ تو ہی سبحان ہے، ہم خطا کار ہیں، تو ہی رحمان ہے، اے اللہ ہم ظالم ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی جو بھی بیمار ہیں اللہ اس محفل میں بیماری کو دور کرنے والا تو ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں ہر ایک کو شفا یابی عطا فرما، اے اللہ جو پیسوں کی پریشانی میں پھنسے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی انہیں غیب سے مدد فرما، اللہ کسی کا قرض ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی مدد فرما، اللہ کسی کی روزی اچھی ہے اس میں برکت عطا فرما، کم روزی ہے اس میں زیادہ برکت عطا فرما، روزی نہیں مل رہی ہے اے اللہ بہترین روزی جس کے ساتھ عبادت بھی ہو، جس کے ساتھ شرم حیا بھی ہو، جس کے ساتھ پاک دامنی بھی ہو، ہم سب کو ایسی روزی عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو مضبوط کر دے، اے اللہ مسجد کے کام کرنے والے بنا، اے اللہ علماء کے ساتھ رہنے والا بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی سے دھوکہ نہیں کھانا، ہم ایسے ہمیں بنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔